ان سے وہ پیسے دیے نہیں گئے. اور یہ سود کے جو ڈیزائن کا مسئلہ یہی ہوتا ہے سب سے بڑا, سود کا. تو یہ جتنے بڑے بڑے بھی تھے انہوں نے ایک جو ہے کہہ لیں گے ایک پروجیکٹ ہے اس میں اگر 100 یونٹ ہے تو وہ 100 یونٹ انہوں نے 300 لوگوں کو بیچے ہوئے تھے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی باٹم لگتا ہے لوگ اسی چکر میں رہتے کہ اب اس سے بھی نیچے جائے گا, اور لوگ وہ اپرچونیٹی مس کر دیتے ہیں, ورنہ وہ باٹم ہوتا ہی نہیں ہے. ہوتا ہی نہیں ہے. باٹم میں ایکچولی فیئر فیکٹر ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ اس فیئر فیکٹر کی وجہ سے بائنگ نہیں کر رہے ہوتے, اور وہی اسمارٹ لوگ جو لانگ ٹرم جن کی ہولڈنگ پاور ہوتی ہے, آف کورس وی نیور نو 1 سال لگے گا, 2 سال 3 سال واٹ ایور. جو ابھی کیونکہ D33 ہے دبئی اکنامک ایجنڈا, جس میں آپ انہوں نے دبئی گورنمنٹ نے UAE نے اناؤنس کیا ہوا کہ ہم 2033 تک جو ہے اپنی اکانومی کو ڈبل کریں گے 3 سال بعد. ہاں, ایک چیز ضرور ہے کہ جو آج سے 4 سال بعد پروجیکٹس ڈیلیور ہونے, جب ان کی سپلائی مارکیٹ میں آئے گی. بیچ میں اس طرح ہی ڈیلر تھے جو خود ہی اٹھا لیتے تھے پلاٹ. ابھی یہ ہو گیا کہ ٹیکسز اتنے لگ گئے نا کہ اگر فار ایگزامپل آپ 1 کروڑ روپے کا پلاٹ اٹھاتے ہیں ابھی, ٹھیک ہے نا, آپ اس میں سے آپ نے سمجھے مہینہ رکھ کے یا 1.5 مہینہ رکھ کے اس میں سے آپ نے 5 لاکھ روپے کمانا ہے, تو وہی 5 لاکھ روپے اب آپ نے ٹیکس دینا ہے. اسی ریجن میں تو لوگوں کے لیے ایزی ہے اسلامک کنٹری میں موو کرنا اور وہاں پہ انویسٹ کرنا. دبئی کی مارکیٹ کافی اس وقت ہاٹ جا رہی ہے, خاص طور پہ جو المختوم ایئرپورٹ اناؤنس ہوا ہے, وچ از اراؤنڈ لائک $35 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے, اور 5 ٹائمز بگر ہے پرانے ایئرپورٹ سے. تو جب وہ دبئی کے ساؤتھ میں وہ ایئرپورٹ چلا جائے گا اور یہ آپریشنز بند ہو جائیں گے, تو دین وہاں ساؤتھ کی طرف جو ایمار ساؤتھ لانچ ہوا ہے اور ڈفرینٹ ڈیولپرز اپنے پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں. اچھا, یہاں پہ جب پیک آتا ہے نا تو ہر بندہ اپنا کام چھوڑ کے نا وہ ریل اسٹیٹ میں گھس جاتا ہے. کچھ رجسٹریشن نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کل کو آپ کچھ بھی کر لیں آپ کو کوئی پوچھ. السلام علیکم ایوری ون, گائز ویلکم ٹو اور ویری فرسٹ پوڈ کاسٹ. اور آج میرے ساتھ اسپیشلی عادل صاحب بیٹھے ہوئے جو کہ پاکستان ریئل اسٹیٹ میں کافی پرانے ہیں, اور میں ابھی ریسنٹلی ریئل اسٹیٹ میں وچ وی ول موو آن ان دا پوڈ کاسٹ اینڈ ڈسکس. سو عادل بھائی, ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. عادل بھائی, آپ تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں اپنے بارے میں, جو ریئل اسٹیٹ کے اندر آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا پاکستان کے اندر, اور کتنی بیک گراؤنڈ اپنا. میں ثاقب بھائی مجھے کوئی ہو گیا, میں 2011 میں ریئل اسٹیٹ میں آیا تھا, اور اس کے بعد یہ کہ تب سے لے کے ابھی تک جو ہے دیکھ لیں گے 2 ریسیشن بھی دیکھ لیے ہیں, پراپرٹی میں بوم بھی ہے وہ بھی دیکھا ہے, ریسیشن بھی دیکھا ہے. تو یہ ہے کہ کافی کچھ سیکھا ہے اس میں آ کے. تو ابھی ماشاء اللہ مجھے ہو گئے ہیں کوئی 13-14 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں. ٹائم. تو عادل بھائی, میں اپنا تو خیر تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. گائز مجھے تقریباً 4 منتھس ہوئے ریئل اسٹیٹ میں آئے ہوئے, وچ از ویری شارٹ ٹائم, اور وہ بھی یوزلی لوگ اسٹارٹ پاکستان سے کرتے ہیں. میرا یہ تھا کہ میں دبئی سے اسٹارٹ لیا, مطلب آؤٹ آف نو ویئر میں چلا گیا وہاں پہ, اور مجھے انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں ریئل اسٹیٹ کا کام سیکھیں یہ وہ, اور آئی فاؤنڈ اٹ ویری انٹرسٹنگ. دبئی کی مارکیٹ بالکل ڈفرینٹ ہے جو کہ ہم ڈسکس کریں گے اس میں, لیکن میں ابھی بالکل کہہ لیں کہ جیسا انیشلی ابھی ریئل اسٹیٹ میں آیا ہوں, اور جب میں پاکستان میں ابھی جب واپس ٹریول کر کے آیا ہوں کچھ 4 منتھس کے بعد, تو تھوڑی سی ڈفرینٹ سچویشن دیکھی ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے عادل بھائی, جو سچویشن پاکستان میں بنی ہوئی ہے ریئل اسٹیٹ کی اس وقت, جو کرائسس چل رہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ کیا انویسٹرز کے لیے رائٹ ٹائم ہے بائنگ کا, یا ابھی اس سے بھی نیچے باٹم لگ سکتا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں اس میں؟ نہیں ثاقب بھائی, اس میں یہ ہے کہ ابھی تو سمجھ لیں کہ جو میکسیمم باٹم لگنا تھا وہ لگ چکا ہے, اس سے نیچے اور پرائسز نہیں جائیں گی. جب اس سے نیچے کیا ہوگا؟ اوبیسلی بہت نیچے پرائسز آئی ہوئی ہیں, تو یہ بیسکلی رائٹ ٹائم ہے. اگر کسی نے انویسٹ کرنا ہے, انویسٹر کے لیے بھی یہ رائٹ ٹائم ہے, اور کسی نے اگر اس میں پراپرٹی گھر خریدنا ہے, پلاٹ خرید کے اگر اس پہ کنسٹرکشن کرنی ہے, تو یہ رائٹ ٹائم ہے, کیونکہ ابھی پرائسز کافی نیچے آئی ہوئی ہیں. اور جو ابھی حالات جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے, 6 مہینے سال بعد جو تھوڑے حالات ملک کے بہتر ہوتے ہیں تو یہ واپس جو ہے تو لوگوں کو موقع ہی نہیں ملے گا, لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں گے.
تو ابھی لوگ یہ جس طرح کے لوگ ابھی ہولڈ کر کے پیسہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی کیا پتہ اس سے بھی نیچے جائے یا تھوڑا حالات ملک کے بہتر ہوں تو پھر ہم انویسٹ کریں, لیکن جب بہتر ہوں گے ریئل اسٹیٹ میں بھی بہتری آئے گی تو پھر جو ہے نا یہ چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی باٹم لگتا ہے لوگ اسی چکر میں رہتے کہ اب اس سے بھی نیچے جائے گا, اور لوگ وہ اپرچونٹی مس کر دیتے ہیں, ورنہ وہ باٹم ہوتا ہی نہیں ایکچولی. ہوتا ہی نہیں ہے. باٹم میں ایکچولی فیئر فیکٹر ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ اس فیئر فیکٹر کی وجہ سے بائنگ نہیں کر رہے ہوتے, اور وہی اسمارٹ لوگ جو لانگ ٹرم جن کی ہولڈنگ پاور ہوتی ہے, آف کورس وی نیور نو 1 سال لگے گا, 2 سال 3 سال واٹ ایور, تو جو بائنگ پاور جن کی ہولڈنگ پاور ہوتی ہے وہی بیسیکلی اس میں فلرش کرتے ہیں جب مارکیٹ دوبارہ کریکشن ہوتی ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اب پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے, تو دیٹ مینس یہ ہر فیملی کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے, اور کنسٹرکشن ابھی جس طرح رکی ہوئی ہے اس طرح ہو نہیں رہی ہے. لوگ یہی سوچ رہے ہیں یار مٹیریل مہنگا ہو گیا, سوسائٹیز نہیں لانچ ہو رہی, لیکن آبادی تو بڑھ رہی ہے. تو وہ جب ایک ٹائم آئے گا ریکوائرمنٹ بڑھتی جائے گی تو آبویسلی دوبارہ سے مارکیٹ کا گراف اوپر جائے گا. عادل بھائی, پاکستان میں آئی نو اٹس اے ویری ڈفرینٹ سچویشن, لیکن جو دبئی ہے وہ آن دی ادر سائڈ, فلپ سائڈ آف دا کوائن, کہ دبئی میں یہاں کے جو لوگ انویسٹر تھے, آپ کو بھی پتا ہوگا کہ کتنا پیسہ پاکستان سے باہر گیا, واٹ ایور چینل, لیگل سے بھی گیا, جس طرح بھی گیا. دبئی میں خالی پاکستان سے نہیں جا رہا کیونکہ دبئی اس وقت بوم کر رہا ہے, اور کیونکہ پاکستان کے قریب ہی ہے, ہم بالکل اسی ریجن میں, تو لوگوں کے لیے ایزی ہے اسلامک کنٹری میں موو کرنا اور وہاں پہ انویسٹ کرنا. دبئی کی مارکیٹ کافی اس وقت ہاٹ جا رہی ہے, خاص طور پہ جو المختوم ایئرپورٹ اناؤنس ہوا ہے وچ از اراؤنڈ لائک $35 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے, اور 5 ٹائمز بگر ہے پرانے ایئرپورٹ سے. تو جب وہ دبئی کے ساؤتھ میں وہ ایئرپورٹ چلا جائے گا اور یہ آپریشنز بند ہو جائیں گے, تو دین وہاں ساؤتھ کی طرف جو ایمار ساؤتھ لانچ ہوا ہے اور ڈفرینٹ ڈیولپرز اپنے پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں. تو اس وقت میں نے دیکھا کہ پاکستان کے کافی لوگ ان ایریاز میں جو بڑے جن کے پاس بائنگ پاور زیادہ ہے, فنڈ زیادہ ہے, وہ اس طرف موو کریں, کیونکہ ڈیفینیٹلی ایمار, ٹمیک اور بڑے بڑے جو ڈیولپرز ہیں, جو بگ پلیئرز ان دا گیم آف دبئی ہیں ریئل اسٹیٹ, وہ اس وقت وہاں پہ انویسٹ کریں. اور ایٹ دا سیم ٹائم اس وقت ہے کہ فار دا اپرچونسٹ, کوئی بھی انویسٹر بزنس مین تو اپرچونیٹی ڈھونڈتا ہے. اگر اسے پتہ لگے گا کہ میں کسی اور ملک میں کوئی اپرچونیٹی ہے اور یہاں پہ حالات ٹھیک نہیں, وہ ویٹ نہیں کرے گا, وہ اپنے پیسے کو موو کرے گا. تو اسی کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ دبئی کے اندر کیونکہ اب انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور پاکستان میں, تو وہ کافی اس کی وجہ سے بھی کافی یہاں پہ نا چینج آیا. تو عادل بھائی, کیا جو بحریہ کے, تو ہر بندہ بحریہ کے بارے میں بات کرتا ہے, جو انفارچونیٹلی ملک ریاض صاحب کی سچویشن بنی ہوئی ہے. آئی ہوپ اٹ گیٹس بیٹر, کیونکہ یہاں پہ لوگوں نے پیسہ بھی لگایا ہوا ہے, اپنی زندگی کی جمع پونجی بھی لگائی ہوئی ہے, لوگ رہ بھی رہے ہیں, تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ کسی کو کوئی فائنینشلی ہرٹ ہو. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے بحریہ کی, اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کیونکہ ڈی ایچ اے کی طرف بھی لوگ کافی موو کر رہے ہیں, اسی وجہ سے فیئر فیکٹر بنا ہوا ہے کہ پتہ نہیں بحریہ کا کیا بنے گا, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں ثاقب بھائی, اس میں یہ ہے نا کہ جو کیونکہ بحریہ کو انہوں نے ٹوٹل جو ہے وہ پن پوائنٹ کیا ہوا ہے, تو سارے اس پہ بحریہ پہ ڈالا ہوا ہے کہ یہ پورے پاکستان میں نا اس ٹائم کیا ڈی ایچ اے ہے, کیا گلبرگ ہے, کیا اسلام آباد سی ڈی اے سیکٹر ہو گیا, کیا بحریہ ہو گیا, ہر طرف جو ہے نا پراپرٹی ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے. تو بحریہ میں یہ ہے کہ بحریہ کو انہوں نے زیادہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے, اسی وجہ سے وہ تو پورے سب کو پتہ ہے, ملک ریاض صاحب کی جو ہے نیوز پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کیا وجوہات ہیں, تو میں اس پہ بولنا نہیں چاہتا. لیکن یہ ہے کہ ابھی جس طرح ہم دبئی کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں. وہ انویسٹمنٹ ثاقب بھائی وہ لے کے جا رہے ہیں جن کو منیمم آپ کر لیں کہ 50 ملین 60 ملین, ٹھیک ہے نا, جن کے پاس ہے وہ ادھر منیمم وہ ادھر موو کر رہے ہیں. منیمم بات کر رہا ہوں, اس سے اوپر بھی کافی بلینز میں لوگ انویسٹ کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کو جس طرح بھی ہمارا بھی جو چل رہا ہے سینیریو, کہ آپ جو ہے نا 1 کروڑ جس کے پاس ہے 1.5 کروڑ ہے 2 کروڑ روپے ہے, ٹھیک ہے نا, وہ یہاں پہ بھی نا پرچیزنگ کر سکتا ہے اگر اس کے پاس ہولڈنگ پاور ہے. تو دبئی میں پھر آپ کو پتہ ہے, پھر دبئی کے لوگ, ہر بندہ دبئی کی طرف بھاگنے کی سوچتا ہے, اور جب اس کو
وہ جب اپنا بجٹ ڈیفائن کرتا ہے کہ میں اتنا, تو اس میں ایک اسٹوڈیو بھی نہیں آتا اچھی جگہ پہ. ہاں. مطلب اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ آپ اجمان کی سائڈ یا آپ شارجہ کی سائڈ پہ چلے جائیں تو وہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ اسٹوڈیو لینا کہ آپ 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ درہم میں یا 2 لاکھ درہم میں کوئی ایسا اسٹوڈیو لے لیں گے جس پہ آپ کہیں کہ یار چلو یہاں سے, کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر لیبر کا طبقہ رہتا ہے Yes. یا فیملیز جو افورڈ نہیں کر پاتی, تو وہاں کی رینٹل ریٹرن کم ہے اور اپریسیشن بھی اس وقت اس کی کم ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دبئی کے بارے میں یوزلی ابھی اگر جب پاکستان میں بات کرتے ہیں لوگ ریئل اسٹیٹ میں, تو کئی لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ یہ بائزڈ ہے یا ان بائزڈ ہے, کہ دبئی کا ببل ہے وہ پراپرٹی کی کریکشن آئے گی بہت بڑی, جس طرح 15-16 میں آئی تھی, نہیں 2008 میں پہلی والی بہت برا تھا. بہت برا تھا. جو حال ڈیولپرز نے یہاں پہ کافی لوگوں نے کیا کہ وہ نہیں لوگوں سے کمٹمنٹ کی اور وہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا, اس کی وجہ سے بہت بڑا کریش تھا. تو آپ کی کیا ویوز ہیں اس کے اوپر ریسیٹ کریکشن کے بارے میں دبئی کی پراپرٹی کے, کہ جس طرح لوگ موو کر رہے ہیں اور لوگوں کا کنسرن ہے, بہت لوگ جا رہے ہیں اور کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں, ایک فیئر ہے نا, کیونکہ ہر طرف ایک وہ ایک نا ڈر سا پیدا ہوا پاکستان میں. جب لوگ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ آگ لگی ہوئی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ بھی اسٹیپ آؤٹ کریں گے شاید میں بھی وہاں پہ بھی یہ سچویشن ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں دبئی کے بارے میں, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ثاقب اس میں بھی دیکھیں کہ 8 میں آیا, پھر 15 میں آیا ادھر, اور یہی کنڈیشن تھی جو ابھی بنی ہوئی ہے کہ ببل بہت بڑا ہو چکا ہے. یہ نہیں پاکستان سے, پوری دنیا سے لوگ وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. پاکستان والے تو اس لیے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو ملکی حالات پتہ ہے کیا ہے. پھر یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے لوگ پروجیکٹس بنا رہے تھے وہ انہوں نے ڈلیور نہیں کیا لوگوں کو. ادھر لوگ پروجیکٹس میں تنگ آ گئے تھے, جس کی وجہ سے تنگ آنے کی وجہ سے وہ آؤٹ آف فرسٹریشن ٹھیک ہے نا, پھر وہ دبئی کی طرف موو کر دیا انہوں نے. تو ابھی یہ ہے کہ ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے, کافی لوگوں سے ڈسکشن بھی ہماری ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ ببل تو کافی بڑا بن چکا ہے, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی مارکیٹ چلے گی, کریش نہیں ہوگی. کچھ لوگ کہتے ہیں کریش ہو جائے گی, لیکن یہ ہے کہ اب اس کے بارے میں تو آپ کو پتہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. میں عادل بھائی جو میں آنیسٹلی, کیونکہ میں تو کوئی بڑا کوئی فائنینشیل ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ وہ ریئل اسٹیٹ میں کوئی ٹائپ پرانا میرا اتنا نہیں ہے, لیکن کیونکہ آج کل تھینکس ٹو یوٹیوب بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے لوگوں کے لیے انفارمیشن نکالنا, کیونکہ آپ بہت بڑے بڑے تھنک ٹینکس کو, بہت بڑے بڑے جو انویسٹرز ہیں گلوبلی جتنے بھی لوگ ہیں ریئل اسٹیٹ سے بھی ریلیٹڈ, ان کے جب آپ پوڈ کاسٹ وغیرہ دیکھتے ہیں تو آپ کو کافی کچھ پتہ لگتا ہے. تو میں نے جو ابھی تک دیکھا ہے اور لرن کیا ہے, اور جو کہ میں آئی بلیو کہ وچ میک سینس, کہ دبئی کی مارکیٹ کا جو ببل کے بارے میں بات آتی ہے اس میں ایکچولی ان کے جو بیسیکلی ببل کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ پراپرٹی انہیلدی وے میں ایک ٹائم پہ گرو کرنا شروع کر دیتی ہے, اور ملک کا جو اکنامک ایجنڈا ہے وہاں کا وہ ویسا نہیں ہوتا. ابھی کیونکہ D33 ہے دبئی اکنامک ایجنڈا, جس میں آپ انہوں نے دبئی گورنمنٹ نے UAE نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ ہم 2033 تک جو ہے اپنی اکانومی کو ڈبل کریں گے. تو اور جس طرح 2040 کا بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے, پھر جس حساب سے اسپیڈ میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, پیسہ آ رہا ہے, اور بالکل ایسے سرکمسٹانسز ہے کہ کوئی آپ کو لگ نہیں رہا کہ کہیں پہ یا تو گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے یا انویسٹرز کو کوئی, انٹل آن انلیس مجھے لگتا ہے کہ ریجن میں کوئی وار کی اللہ نہ کرے ایسی سچویشن, یا کوئی ایسا نیچرل ڈیزاسٹر نہ آ جائے, کوئی وائرس یا وٹ, جیسا کووڈ کے دوران مجھے یاد ہے کہ مجھے میرے فرینڈس کال کرتے تھے, کہتے تھے ثاقب یار یہ ہوٹل خالی ہوا ہے, یہ لے لے, یہاں پہ بالکل لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنی چیزیں, اور کسی نے نہیں دیکھا, اور آج وہ سارا کچھ ختم ہو گیا. تو میرا پرسنلی میں اسی پہ بلیو کرتا ہوں کہ I cannot say, nobody can say کہ 2 سال بعد جی کریکشن آئے گی, 3 سال بعد. ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ جو آج سے 4 سال بعد پروجیکٹس ڈیلیور ہونے, جب ان کی سپلائی مارکیٹ میں آئے گی, کیز ہینڈ اوور ہوں گی, تو پھر چانسز ہے کہ تھوڑی بہت کریکشن ہو سکتی. بٹ کریکشن آئی تھنک اس طرح ہوگی کہ مطلب یہ آپ جا رہے ہیں اور یہ ہو کے, اور یہ اس ٹائپ کی, یہ والی کریکشن مجھے ابھی نظر نہیں آ رہی. کیونکہ دیکھیں جس طرح ایمار ہو گیا, جس طرح
بڑے بڑے ڈیولپرز وہ تو اپنے پروجیکٹس بنا رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے بڑے بڑے انویسٹرز ہیں دنیا کے, جو بلینئرز ہیں, اگر وہ دبئی میں آ کے پیسہ, دبئی کے لائف سٹائل کی وجہ سے اور جہاں پہ ہر چیز کی اویلیبلٹی, آپ لگژری لائف گزار سکتے ہیں, تو وہ بہت سمارٹ ہوتے ہیں وہ لوگ. وہ کبھی بھی ایسے بلائنڈلی اٹھ کے نہیں چلے جاتے کہ چلو جی دبئی سارا کچھ اٹھاتے ہیں لے جاتے ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک سگنل ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ نہیں یار دس از دا وے ٹو گو ابھی دبئی کے اندر, کیونکہ اتنا پیسہ جا رہا ہے اور آگے بھی موو کرتا رہے گا, تو دیر از ویری برائٹ چانسز کہ یہاں کی اکانومی اوپر جائے گی. تو ابھی بس انفارچونیٹلی جو پاکستان میں سچویشن, میں تو جب آیا ہوں تو بہت ہی زیادہ نا, مطلب میرا آنا پڑا مجھے یہاں پہ کچھ کام کے لیے, تو میں نے دیکھا کہ ہر جگہ پہ اس وقت فیئر پھیلا ہوا ہے اور ڈیولپرز. تو یہ جو آپ ایک تو ایک پاکستان کے اندر جو بیسیکلی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی, دوسرا فیکٹر جو تھا وہ میں آپ ہی کی زبانی سننا چاہوں گا, جو ڈیولپرز نے لوگوں کے ساتھ اس کا انصاف نہیں کیا پروجیکٹس میں. تو کیا اس کے بارے میں آپ؟ اس میں ثاقب بھائی یہ تھا نا کہ جو پروجیکٹ لوگوں نے لانچ کیے تھے نا آج سے 3-4 سال پہلے, اس ٹائم جو ہے نا ملکی حالات بھی بہتر تھے, ٹھیک ہے نا, اور پراپرٹیاں بھی سیل ہو رہی تھیں, لوگ نے بینک سے پیسے نکال کے ریل اسٹیٹ میں ڈالے, کیونکہ اس ٹائم وہ اوپر کی پرائز ہر چیز کی اوپر جا رہی تھی. پھر ڈیولپر تھے, انہوں نے جو سب سے بڑا, جو میں اس کو تو نہیں کہتا کہ جی اچھا پوائنٹ ہے کہ وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی 1 کروڑ روپیہ دیں, اس پہ ہم 1 لاکھ روپیہ دیں گے رینٹ دیں گے, یا 2 لاکھ روپیہ رینٹ دیں گے. شروع میں تو وہ دیتے رہے کیونکہ اس ٹائم پراپرٹی اوپر جا رہی تھی, ملک کے حالات بہتر تھے. جب یہ ہے کہ پراپرٹی ڈاؤن ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, ان سے وہ پیسے دیے نہیں گئے. اور یہ سود کے جو ڈیزائن کا مسئلہ یہی ہوتا ہے سب سے بڑا, سود کا. تو یہ جتنے بڑے بڑے بھی تھے, انہوں نے ایک جو ہے کہہ لیں گے ایک پروجیکٹ ہے, اس میں اگر 100 یونٹ ہے تو وہ 100 یونٹ انہوں نے 300 لوگوں کو بیچے ہوئے تھے. تو اس میں سے بیچ میں کچھ لوگ اسکپ کر جاتے تھے کہ جی ہم یہ بائی بیک لے لیتے ہیں, کیونکہ پراپرٹی اس ٹائم اوپر جا رہی تھی بہت. جب آستہ آستہ کو بھی مینیپولیٹ کرنے کا ان کے پاس طریقہ ہوتا ہے, لیکن بائی بیک کر لیتے ہیں اور پھر وہی پیسہ گھمایا, پھر وہ لگا دیا. تو اس ٹائم تو یہ کہ پیسے کے ساتھ پیسہ بن رہا تھا نا. ابھی تو یہ تھا کہ جب پراپرٹی نیچے گئی ہے تو وہ اسی طرح لوگوں کو سود کے ساتھ میں پیسے دے رہے تھے, جو کہ وہ نہیں فائنینشلی نہیں افورڈ کر رہے تھے, باقی پروڈکٹ ان کی نہیں بک رہی تھی. وہ کرتے 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 آہستہ آہستہ ڈیولپر جو ہے وہ کافی ڈیولپر بھاگ چکے ہیں. لوگ جو وہی ہے کہ بیریا جاتی ہے, بیریا کہتی ہے ہمارا فالٹ تو نہیں, آپ نے ان سے چیز لی ہے. تو یہ کافی اس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو یہی, میرے خیال سے یہی آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو یہی ہوگا کہ اس میں پاکستان کی گورنمنٹ کی کوئی ریئل اسٹیٹ کے بارے میں پالیسیز بھی نہیں بنی تھی اس طرح کی, جس کی وجہ سے شاید میں بھی کوئی ایسا میتھڈ ہوتا جس طرح باہر کے آپ دبئی میں چلے جائیں تو ایسکرو اکاؤنٹ ہوتا ہے ڈیولپر کا, کہ جو بھی آپ پروجیکٹ کی ڈاؤن پیمنٹ کرتے ہیں اور جو بھی قسطیں جاتی ہیں, جب تک آپ کو ہینڈ اوور نہیں ہوتی کیز, وہ گورنمنٹ وہ پیسے لاک کر دیتی ہے آپ کے. تو یہاں پہ تو کوئی طریقہ نہیں تھا, نہ اس کے کمپنی کے اکاؤنٹ میں پیسے جا رہے ہیں, کیش جا رہی ہے, کوئی ایسی پکڑ ہے ہاتھ میں. تو میرے خیال سے شاید آپ ایگری کریں گے کہ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی تھا کہ ہمارے یہاں پہ کوئی ریگولیشن اس طرح کی نہیں بنی. اس میں ثاقب بھائی یہ ہے نا کہ دیکھیں جتنے بھی ڈیلر ہیں پاکستان میں, کیا ڈی ایچ اے ہے, کیا بیری ہے, کیا سی ڈی اے سیکٹر ہے, اچھا یہاں پہ جب پیک آتا ہے نا تو ہر بندہ اپنا کام چھوڑ کے نا وہ ریل اسٹیٹ میں گھس جاتا ہے. کچھ رجسٹریشن نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کل کو آپ کچھ بھی کر لیں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سائن بورڈ لگایا, چیئرز رکھی وہاں پاس بیٹھ کے. اب دبئی میں آپ کو ظاہری بات ہے آپ کو تو ٹیسٹ دینا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, ریرا کی سرٹیفکیشن ہے, بروکر لائسنس ہے, ٹھیک ہے نا, ہر چیز ہے. پھر بھی وہاں پہ تھوڑا بہت فراڈ شوٹ ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو جس کا دل کیا اس نے ایک آفس لیا, باہر بورڈ لگایا اور وہ ڈیلر بن گیا. کل کو پھر وہ یہ کیا کرتے ہیں جب سر ریسیشن وغیرہ آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ لوگوں سے انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوتی ہے کہ یہ آپ پلاٹ اٹھا لیں انویسٹر کو, یہ اتنے میں بک جائے گا. وہ جب نہیں بکتا تو بس وہ کیا کرتے ہیں تالا لگاتے ہیں چلے جاتے ہیں, اور جو یا پھر ایڈجسٹمنٹس کروانا شروع کر دیتے ہیں, اس کی جگہ تمہیں وہاں پہ دے دیتے ہیں, گاؤں میں چلے جاؤ, جنگل میں چلے جاؤ, ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. سو ابھی جو ویری انفارچونیٹ جو پاکستان میں اس وقت حالات چل رہے ہیں, اور
شاید آپ ایگری کریں کہ ابھی تک کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی ایسی آنے والے ٹائم میں فی الحال جو بندہ کہ یار ٹھیک ہے 6 مہینے بعد اب تو الیکشن بھی ختم ہو گیا تو نہیں اس میں ثاقب بھائی یہ ہے کہ جب تک یہ حکومت کی سائڈ سے کوئی پازیٹیو ریئل اسٹیٹ کے لیے کچھ نکالتے نہیں ہیں یہ یا کوئی اسٹیبلٹی نہیں آتی تب تک آپ سمجھ لیں کہ جو ہے نا ریئل اسٹیٹ کو میرے پوائنٹ آف ویو سے کوئی 1 سال 1.5-2 سال ابھی لگے گا. آپ کا ایک اپنا وہ ہے. جی اچھا یہ جو ایک کریش تھا ایک پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کے اور اوپر سے گورنمنٹ نے اپنے آپ کو کیونکہ گورنمنٹ نے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے IMF کا قرضہ دینا ہے تو ٹیکسز اور یہ ساری شرطیں وہ جو اوپر سے ایک دم وہ جو تھوڑا پڑا ہے ٹیکسز کا ریئل اسٹیٹ پہ تو اس کا کیا آپ کو امپیکٹ نظر آ رہا ہے اس وقت؟ نہیں اس میں اس سے بھی ثاقب بھائی جو ہے نا کافی ریئل اسٹیٹ پہ نا ریئل اسٹیٹ کو افیکٹ کیا اس چیز نے کیونکہ پہلے یہ تھا کہ جو انویسٹر ہوتے ہیں وہ پلاٹ اٹھاتے تھے وہ ٹرانسفر کرا لیتے تھے اگر وہ اس ٹائم پیریڈ میں نہیں بکتا تھا تو ٹرانسفر کرا لیتے تھے ہولڈ کر لیا 2-4 مہینے ہولڈ کیا تو پھر اس کو آفر اچھی آتی تھی تو وہ بیچ دیتے تھے. بیچ میں اس طرح ہی ڈیلر تھے جو خود ہی اٹھا لیتے تھے پلاٹ. ابھی یہ ہو گیا کہ ٹیکسز اتنے لگ گئے نا کہ اگر فار ایگزامپل آپ 1 کروڑ روپے کا پلاٹ اٹھاتے ہیں ابھی ٹھیک ہے نا آپ اس میں سے آپ نے سمجھے مہینہ رکھ کے یا 1.5 مہینہ رکھ کے اس میں سے آپ نے 5 لاکھ روپے کمانا ہے تو وہی 5 لاکھ روپے اب آپ نے ٹیکس دینا ہے جس کی وجہ سے انویسٹر بھی تھوڑا پیچھے ہٹ گیا ٹھیک ہے نا اور جو ڈیلر حضرات تھے انہوں نے بھی پرچیزنگ کرنا کم کر دی. پھر ریٹ اتنے نیچے آ گئے تھے. ابھی تو بیسکلی جو ٹائم ہے نا آپ نے کوئی چیز بھی پرچیز کرنی انویسٹر نے وہ لانگ ٹرم کے لیے اپنے مائنڈ میں رکھیں گے یار یہ آج میں خرید لوں گا منیمم مجھے 6 مہینے سال یہ پڑی رہے وہ انشاءاللہ اس کو پروفٹ دے کے جائے گی. مطلب کوئک جو والا وہ ختم ہو گیا کوئک والا. دبئی کے اندر 4% DLD فی ہے اور یہاں پہ 5%. جی 5%. دبئی میں اس کا جو ڈفرینس ہے نا لوگ اپریسیشن کہتے ہیں کہ بہت اسپیڈ سے نہیں کیونکہ پچھلے 3-4 سالوں میں دبئی کی طرف بہت زیادہ پیسہ پوش ہوا تو اس وقت 15% جو ہے وہ اینول اپریسیشن جا رہی ہے پراپرٹی کی. یہ میں ROE کی بات نہیں کر رہا رینٹل کی ٹوٹل پراپرٹی کی ویلیو بڑھ رہی ہے. تو دبئی کے اندر تو 4% کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ہر وقت تو فورن فلپنگ وہ چاہتے بھی یہ نہیں ہے گورنمنٹ کا ان کا ایجنڈا بھی اس طرح کا کہ فورن فلپنگ کرے لیکن اس کو بیک جو ہے ان کا ٹورزم بہت زیادہ کرتا ہے. جی ویسے کیونکہ لوگ آتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ چلو 4% ہم نے دیا ہے اور لے لیا ہے تو یہ نہیں ہم سال بعد بیچ دینی ہے چلو اس کو رینٹ پہ لگاتے تو اور رینٹل آپ کو فوراً ملنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ایکسپیرٹس اور بہت سے لوگ جو وہاں پہ اپنے ملکوں کو چھوڑ کے وہاں پہ جاب کرنے کے لیے اپنی فیملیوں کو وہاں پہ چھوڑ کے جاب کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے. کمپنیز کھل رہی ہیں ان کا سٹاف ہے اس کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے تو رینٹل بہت جلدی لگتا ہے. مطلب لٹرلی اگر میں ہارڈلی دیکھتا ہوں کہ کوئی پراپرٹی 10-15 دن فری رہتی ہے یا وہ پہلے سے بک ہو جاتی ہے. Airbnb بہت فاسٹ ہے تو وہ 4% اتنا افیکٹ نہیں کرتا دبئی کی مارکیٹ کو. ویئرز پاکستان میں ایک تو 5% بھی ہے آپ فلپ بھی نہیں کر سکتے اور رینٹل فوراً لے بھی نہیں سکتے تو وہ پھر وہی ہے کہ آپ کی بات ایگزیکٹلی کہ لانگ ٹرم لوگوں کو ویٹ کرنا پڑے گا. جی سو عادل بھائی آئی تھنک پوڈ کاسٹ ہماری کافی لمبی ہو گئی ہے لیکن آئی تھنک کافی کچھ ہم نے اس میں بیچ میں سے نا اس کو نکالنے کی انفارمیشن ویورز کو مل سکتی ہے اور آنے والے انشاءاللہ ٹائموں میں ہم کسی خاص ٹاپک کے اوپر بات کریں گے. بھی تو جنرلی ہم بات کر رہے تھے دبئی اور پاکستان کی ریل اسٹیٹ. سو تھینک یو سو مچ عادل بھائی آن دس فرسٹ پوڈ کاسٹ. میں زیادہ کوشچن آپ سے ہی کرتا رہا کیونکہ آپ پرانے ہیں تو میرے سے تو اتنا میرے پاس نہیں ہے ساری دبئی کے بارے میں بتا سکتا ہوں بٹ اٹ واز فن اینڈ گائز کیپ واچنگ اور کنٹینٹ اینڈ تھینک یو سو مچ.